سر تکلیف تو ہوتی ہے لیکن سوال امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. جی کریں. تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی، معذرت کے ساتھ اگر الفاظ سخت ہوں تو غصہ مت کیجیے. کوئی نہیں کریں گے غصہ انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ چاروں امام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ چاروں ائمہ کرام جو ہے متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ تراویح 20 رکعت ہے کم از کم، اور یہی تسلسل جو ہے وہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اور کسی ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر کسی مسجد میں جو ہے وہ 8 یا 11 رکعت وتر کو ملا کر پڑھائی جاتی ہوں. اور جو بعض علماء ہیں اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہی ہماری دلیل ہے ایکچولی، جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے امت کے اندر عملی تواتر. اخبار احاد جو ہیں احادیث ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عملی تواتر سے چلا آ رہا ہے اور بزرگوں کے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. اچھا اب یہ میں کہوں گا تو آپ یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے کہ ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانیں گے. صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو اس کے بعد کیا کہے گا؟ آپ کے پاس بزرگ ہی نہیں ہے کوئی پیچھے. اچھا یہ مطلب جواب تفصیل سے دینا ہے. ہاں جی آپ نے اتنے سارے سوالات ایک ہی سانس میں کر دیے ہیں. میرا خیال ہے اس میں سوال صرف آخری والا ہی اچھا ہے کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو گیا تو وہ اس کو ہم بزرگ کون سے دیں گے. اب اس بزرگ سے آپ ادھیڑ عمر کے مراد لوگ لے رہے ہیں کہ بوڑھا بندہ کوئی نہیں ہے ادھر سب کو. نہیں، بزرگ سے مراد جو ہمارے لیے رہنما کی حیثیت، فرقوں کے بزرگ. اچھا اس میں ہے کہ بزرگ تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے دین کی خدمات. جی ہم پیش کریں گے ان کو کہ جی یہ ہے امام رضا بریلوی صاحب جنہوں نے منظر الاسلام بریلی ایک مدرسہ بنایا اور فقہ حنفی میں جو ہے وہ 2 گروپنگ ان کی وجہ سے ہو گئی، ایک بریلوی بن گئے دوسرے دیوبندی بن گئے. اور یہ ہے قاسم نوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا اور اس کی بنیاد پہ ایک دیوبند مکتبہ فکر کھڑا ہو گیا. تو ہم بزرگوں کا تعارف کرائیں گے. تو وہ انگریز چونکہ پڑھا لکھا ہے نا رضوان بھائی، تو وہ تو ہم سے پھر پوچھے گا کہ یار یہ آپ کی امت میں بزرگ جو ہیں وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی قرآن میں تو واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت بٹو، فرقہ واریت میں مت بٹو. تو آپ جن بزرگوں کے تعارف کروا رہے ہیں کروڑوں لوگ لے کے وہ اپنی 2 ٹیمیں بنا کے لادہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایون چائنا کے اندر بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو حالانکہ بریلی اور دیوبند یہ تو انڈیا کے 2 شہر ہیں. تو ظاہر ہے وہ انگریز پھر ہم سے یہ بھی تو پوچھے گا نا، پھر ہمیں ان کو کھول کے بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے اسلام کے فرقوں کے بزرگ ہیں. اگر آپ کو اسلام کے بزرگ چاہیے تو وہ قبروں میں ہیں 1400 سال پہلے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت، اور ان کے بعد وہ ائمہ جن کے اوپر سارے متفق ہیں. امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں. اور وہ سارے امام بھی آپس میں جو علمی اختلاف رکھتے ہیں اس میں بھی وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیں. تو چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو ہر فرقے کے اپنے اپنے بزرگ ہیں، اور ایک فرقے کے بزرگ جب دوسرے فرقے کے بزرگوں کو برا کہتے ہیں اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ اگر کوئی انگریز آئے گا تو ہم کون سا بزرگ پیش کریں گے. دیوبندی کہیں گے ہم اپنے بزرگ پیش کریں گے. تو پاکستان میں تو اکثریت بریلویوں کی ہے، وہ کہہ دیں گے جی انگریزوں اینا دا بزرگ نہ مننا یہ بڑے گستاخ تھے. وہ کہیں گے جی بریلوی نے بزرگ نہ مننا یہ بڑے مشرک تھے. اور یہ جو بزرگوں کی بزرگی کا جن کو خطرہ ہے نا کہ بزرگ ناپید ہو جائیں گے، بزرگ ناپید نہیں ہوں گے. بزرگ جو شروع سے اسلام کے یعنی خدمات کرنے والے بزرگ ہیں ان کو آج تک لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ انہی کی کتابیں ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے کسی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے، ترجمہ تو آپ گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ تو آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر سے کرا سکتے ہیں. قرآن کا بھی پہلا ترجمہ ایک گورے نے ہی کیا ہے نا انگریزی کے اندر، مسلمان نے تو نہیں کیا. وہ تو ایک لنگوسٹک کا ایشو ہے. باقی بزرگ آپس میں جتنی عزت افزائی ایک دوسرے کی کرتے رہے وہ میں نے بارہا دکھایا ہے کہ المہند علی المفند میں پہلے تو آپ اس کتاب کو دیکھیں جو حسام الحرمین ہے. حسام الحرمین کا مطلب ہے حرمین کی تلوار، جس میں 1905 میں 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے 5 علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے علماء عرب سے اس کے اوپر سگنیچر لیے حسام الحرمین گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں گستاخانہ عبارتیں. اس کے بعد اس کے جواب میں جب علماء عرب نے ان کو کوسچنز بھیجے کہ آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہابی ہو گئے ہیں،
نہ میں وابی نہ میں بابی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو سمجھتے تھے آپ بابی ہیں, آپ تو وابی ہو گئے ہیں, کیونکہ اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی حرمین پہ. یہ 1925 سے پہلے کی بات ہے, جب وہ اہل حدیث کے آنے سے پہلے کی. انہوں نے کہا نہیں وابی تو خوارج کی ایک جماعت ہے, پورا انہوں نے لکھا المہند میں. اب وہی مہند موجود ہے ان کے پاس, لیکن چندہ سارا سعودیہ سے لے رہے ہیں, جس میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو, جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں, انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. اچھا, اس کتاب کے اندر حسام الحرمین کے اندر احمد رضا بریلوی صاحب نے ان پہ فتوے لیے, اور انہوں نے فتوے لے کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بالاجماع گستاخ رسول مرتد ہے, واجب القتل ہے. یعنی دیوبند مکتبہ فکر کے علماء, ان کے بزرگوں کو احمد رضا بریلوی صاحب بزرگ نے فرمایا کہ یہ واجب القتل اور مرتد ہے, میں نے نہیں. یہ جو آج لوگ بیٹھ کے تو بڑی بات کر رہے ہیں کہ بزرگ تو سارے آپس میں ایک تھے, میں نہیں مان سکتا فلاں بزرگ یہ ہو, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. وہ ایکٹر قسم کے آج کل کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان ایکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں کے اصلی چہرے کیا ہیں. دوسری طرف جب حسام الحرمین کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے 1906 میں جواب دیا, انہوں نے تمام گستاخیوں کو جسٹیفائی کیا. یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, لیکن تو سمجھ نہیں ہے گستاخیاں نہیں سن. اسی وجہ سے پھر وہ دو پارٹیاں بن گئی. اور اس المہند المفند میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی بار وہ عبارت دکھائی ہے, انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی ان کے ماننے والا یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو ایک جو فرقہ ہے یعنی بریلوی فرقے کا امام دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں یہ مرتد ہیں, اور یہ لوکل گلی محلوں کے بزرگ نہیں جو پائنین ہیں. یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں وہ پچھلے بزرگ ٹھیک سنے بعد والے خراب ہو گئے. یا آپ اکثر سنتے ہیں نا ڈبا پیروں کی بات کریں نا, کہتے ہیں پچھو ٹھیک سنے بعد خراب ہو گئے. میں پچھو پہ دسنا کیسی جو تو کم ٹوریا ہے. یعنی احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبند کو مرتد لکھا اپنی کتاب کے اندر, اور دیوبندیوں نے جواب میں لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے. اب آپ بے شک تھمبنیل اپلوڈ کرتے رہیں کہ بھی سارے بھائی بھائی ہیں, تو آپ عوام کو دھوکہ دیتے رہیں. آپ کے بزرگوں کے یہ عقیدے نہیں تھے. اب آپ کو وقت کے تھپیڑوں نے یہ بات سمجھا دی ہے, یا انجینئر صاحب کے کلپ سنے کہ خدا کے لیے لڑنا بند کرو, اختلاف رائے کرو, اس کے بعد ساروں ایک دوسرے کے ساتھ رہو, نکاح طلاق کے معاملات کرو, نمازیں پڑھو. تو سر یہ تو ہم نے تجدیدی کارنامہ کیا, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کو مجدد کہے, نہ ہمیں کسی نے کہنا ہے. صحیح. تو بزرگ انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے, بزرگ موجود ہیں سر. ہم لوگوں کو بزرگ بتائیں گے کہ خلفائے راشدین ہمارے بزرگ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, کافی سارے بزرگ ہیں. آپ کو چاہیے تو بتا دیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق المتوفا 13 ہجری, سیدنا عمر المتوفا 23 ہجری, سیدنا عثمان المتوفا 35 ہجری, سیدنا علی المتوفا 40 ہجری. اس کے بعد تابعین پہ آ جائے, تبع تابعین ختم ہی نہیں ہوتے. یہ سارے بزرگ ہی ہیں, تو بزرگوں کے سائے میں ہی بیٹھے ہوئے ہم. اچھا, اس کا کیا جواب دیں گے کہ ائمہ اربعہ متفق ہیں کس کے اوپر؟ 20 رکعت تراویح پر. ہاں, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس کے اوپر اب آ جائیں. 20 رکعت تراویح کے اوپر اگر ائمہ اربعہ متفق ہیں تو الموطا امام مالک جو روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور لے کے آؤ جی, پیچھو لے کے آؤ الموطا امام مالک, ریڈ کلر دی, ٹھیک ہے جی, ادھر سے ہی نکل جائیں. ہاں جی, الموطا امام مالک بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا چھپا ہوا ہے. بریلویوں کے ترجمے میں 253 نمبر روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں, یعنی 8 تراویح اور 3 وتر, اور امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا, اور لوگ فجر کے قریب جو ہے نا وہ فارغ ہوا کرتے تھے. یہ سر الموطا امام مالک کی اپنی کتاب ہے. دیکھیں, ایک میرے بارے میں دعویٰ ہے جو دنیا کرتی ہے عملی تواتر سے. عملی تواتر میرے بارے میں کیا ہے, یعنی فرقوں والے جو لوگ ہیں جی, تو نیگیٹو بات ہی کریں گے نا. اور ایک بات ہے جو میں خود لکھ کے دے دوں کہ یار یہ ہے, لکھی بھی بات زیادہ اتھینٹک ہے یا لوگوں کی بات. تو امام مالک اپنی ایک کتاب لکھ کے الموطا عربی میں کہتے ہیں ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں. اس کتاب کا نام ہی کیا ہے, الموطا, جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں, اس ٹریک کو, اس طریقے کو کہتے ہیں الموطا. الموطا یعنی امام مالک کہتے ہیں کثرت سے یہی والا معاملہ ہے. تو امام مالک اپنا موقف تو لکھ کے گئے, اب فوت ہو گئے, پیچھے لوگوں نے ان کے بارے میں چیزیں مشہور کر دیں, تو وہ اب امام مالک تو قیامت دن
یہ کہیں گے نا جی میں نے جو کتاب لکھ کے دی تھی وہ کتنے کی تھی سی جے تسی بزرگوں نے سینے لے کے چلتے رہے سو. بزرگوں کے تو سینے ایک جیسے ہے ہی نہیں ہے. دیوبند کے سینے کچھ اور کہتے ہیں, بریلویوں کچھ اور کہتے ہیں, اپنے آپ میں وہ عقیدوں میں اختلاف رکھتے ہیں. یہ نماز تراویح قیام رمضان کا بیان, اس میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے تو یہ دکھائیں نا جی, شبیر بدرز نے یہ چھاپی ہے الموطا امام مالک, جو بریلویوں کا پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے, شبیر بدرز, ٹھیک ہے جی. اور اربوں کے شیئرز ہیں اس وقت ان کے مارکیٹ میں. کئی حدیث کی کتابیں آلموسٹ انہوں نے پوری کتب ستہ اور باقی کتابیں بھی کور کی ہیں. سن دارمی بھی ان کی آ گئی ہے اور کتابیں بھی آ گئی ہیں. 253 انہی کا نمبر ہے. نماز تراویح کا چیپٹر الموطا میں دنیا میں کہیں کھول لیں. یہ آپ ان کو دکھا دیں بالکل اینڈ پہ, ٹھیک ہے نا جی. یہ والا یہ آپ بھی دیکھ لیں. پھر آپ کو لوگوں نے کہنا یار وہ لفنڈر قسم کے لوگ آپ نے بٹھائے ہوتے ہیں. تو یہ وہ جو 253 یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے. 11 رکعت بخاری میں موجود ہے کہ ابی بن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت عمر نے کہ نماز پڑھائیں. رکھتے نہیں تھی, بخاری میں آئیں, الموطا میں رکھتے آ گئی. بخاری میں الگ سے ہیں وہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سیدہ عائشہ کی. اس میں میرا کلپ ہے تراویح 20 یا 8. دنیا میں سب سے زیادہ اگر اس ٹاپک پہ کسی کا کلپ دیکھا گیا وہ میرا کلپ ہے. آپ لکھیں نماز تراویح 20 یا 8, 20 ڈیجٹ میں 8 تو کھل جائے گا. اس میں میں نے ساری چیزیں ترتیب سے بتائی ہیں, پورا مقدمہ ہے. اس حدیث کی سند سونے کی مہر ہے. اس سند کے اوپر بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں. لمبی تو سند ہی کوئی نہیں ہے. امام مالک نے سنا ہے محمد ابن یوسف سے. محمد ابن یوسف جو ہے یہ تابعی ہے اور بیٹا ہے صحابی کا. صحابی کون ہے؟ صائب بن یزید. صائب بن یزید کا بیٹا محمد بن یوسف ہے اور وہ امام مالک سے بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر اور نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. صاحب مزید فرماتے ہیں ان دنوں امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا. ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہا کرتے تھے اور فجر کے قریب تراویح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے. اچھا مزے کی بات ہے یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے. چلو الموطا تو انہوں نے کبھی کھولی نہیں ہوگی. مشکات تو ہر مدرسے میں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے. بلکہ دیوبند تو ختم مشکات کرتے ہیں, جیسے اہل حدیث ختم بخاری کرتے ہیں نا, دیوبند ختم مشکات کرتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں ختم کون سا ہے, ختم شدھ والا ختم ہے یا وہ دوسرے والا ختم ہے یا پڑھنے والا ختم ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے, وہ منقطع روایت ہے. یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں لوگ 23 رکعت ادا کیا کرتے تھے. وہ یہاں سے پیش کرتے ہوں گے. ان سے پوچھیں کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا اگر زمانہ پایا تو یہ روایت متصل ہوگی. انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ منقطع روایت ہے. جو صحیح روایت ہے وہ موجود ہے, اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا سر. تو الموطا موجود ہے. اب امام مالک کے ماننے والے جو مرضی کرتے رہے. خود یہی حنفی مالکیوں کو کہتے ہیں بھی الموطا امام مالک میں ہی موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ میں نے اس کے اوپر بھی شاید ہاں یہ نشان لگایا ہوا ہے 378 اسی الموطا کے اندر. وہ مالکی پیچھے سے کیا کر رہے ہیں؟ امام مالک کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو ہم جائز سمجھتے اس کی وجہ سے نہیں کہ بھی مالکی اس کے اوپر چل رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن زبیر کا المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر اثر موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے. دونوں طریقے سنت ہے. امام مالک نے باب باندھا ہے دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا, لیکن مالکی 99% آلموسٹ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کو جب ہم کہتے ہیں امام مالک یہ لکھ کے دیں, وہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں لکھے کو, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. تو سر پھر ٹھیک ہے, ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ چھوڑ دیں اس کو. انڈیا پاکستان میں تو قبروں سے مانگا جاتا ہے, آپ کیا آیتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی بنیاد بھی بات ہوگی نا. یہ وہ روایت ہے جو سال ابن سعد السعدی کی روایت امام بخاری نے بھی امام مالک سے لی ہے. یہ وہی روایت ہے جو مالک میں الموطا امام مالک میں 378 آئی ہے, اور اس کے اوپر ہیڈنگ ہے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا. یہ دکھائیں جی ان کو ایچ ڈی کیمرے میں 378 نمبر روایت اسی الموطا کے اندر. اب مالکیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تو ہاتھ باندھنے والی سنت ہی چھوڑ دی. ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی سنت ہے. اب مالکیوں کو کہو کہ امام مالک کی کتاب ہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کتاب کو چھوڑیں, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. میرے بھائی عملی تواتر صرف وہ ایکسیپٹیبل ہے جس کے اوپر پوری امت اتفاق کیے ہوئے ہے. یہاں تو کتابوں میں فرق ہے, اور ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ امام مالک جو ہے وہ 20 کے قائل تھے. ٹھیک ہے, میں نے اس کلپ کے اندر کتنے ائمہ کے اقوال بتائے انکلوڈنگ امام شافعی, امام مالک. کسی ایک تعداد کے اوپر لوگ متفق ہی نہیں ہیں. 11 کم سے کم ہے. آپ 22 پڑھ لیں,
23 پڑھ لیں, آپ 50 پڑھ لیں, یہ نفلی عبادت ہے, جو مرضی پڑھیں, اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو غامدی صاحب نے کہا ہے نا, لوگوں کو آج کل بڑی تکلیف ہوئی ہے. وہ غامدی صاحب کا ایک کلپ آیا ہے, انہوں نے نا جب ان سے پوچھا کہ تراوی, انہوں نے کہا تراوی سرے سے نماز ہی کوئی نہیں, ساتھ ہی دیکھا لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا میری بات پوری سننی ہے, تسی میری گل پوری سننی ہے. جی مسلمانوں پہ نمازیں فرض کتنی ہیں ٹوٹل؟ 5. اور رمضان میں کتنی فرض ہے؟ 5. لیکن وہ آپ کے علماء نے تو آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جڑا تراوی نہیں پڑھتا نا وہ تو روزہ ہی نہیں ہوتا. یہ بچپن سے پڑھایا ہوا نا آپ کو, جو تراوی نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے آپ کی 6 نمازیں بنا دی ہیں رمضان کے اندر. تو یہ دین میں بدعت نہیں کی انہوں نے کہ ایک نفلی نماز کو یہ کہہ دیا کہ وہ فرض روزہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ تو آپ ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ ڈر ڈر گئے ہیں اور نفل کے اوپر آ گئے ہیں. ادروائز انہوں نے پٹی تو پوری پڑھائی ہوئی تھی. جس طرح حنفیوں کی امام نے اپنی پبلک کو بتایا تھا, وہ جی رفع دین ہوتا تھا, وہ بت رکھ کے آتے تھے نا منافقین, تو اس لیے ہوتا تھا. اس طرح کی پٹیاں انہوں نے ہر قسم کے ٹوٹکے رکھے ہوئے ہیں. اب ٹوٹکے ہو رہے ہیں فیل, ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. تو یہ ٹوٹکے تو انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوئے تھے. تو نمازیں اب جب آپ نیریٹو یہ کھڑا کریں گے کہ روزہ ہی نہیں ہوتا, تو پھر غامدی صاحب جیسے لوگ اللہ آپ پہ مسلط کرے گا نا, جو سٹارٹ ہی سے لیں گے کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں تراوی. پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ نفلی نماز تھی, نبی علیہ السلام پہ فرض تھی, رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی, امت کے لیے سنت ٹھہرا دی گئی, امت لے کے چل رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ عملی تواتر جو ہے اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے نبی علیہ السلام کے بعد؟ سیدنا ابوبکر صدیق. ان کے زمانے میں عملی تواتر کیوں نہیں تھا کہ انہوں نے ایک امام کھڑا کیا ہو؟ اما عائشہ کی بخاری میں حدیث موجود ہے, انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لوگ اس طرح اپنے اپنے نوافل پڑھتے تھے. حضرت عمر کے بھی 3 سالوں میں پڑھتے رہے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. پھر حضرت عمر نے کہا کیوں نہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. جمع کیا, بخاری کے الفاظ ہیں. جمع کرنے کے بعد کہا یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا, اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے. اور یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. سیدنا عمر جن کے نام کے اوپر امت کو دھونس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں, انہوں نے تو تراویح پڑھی کوئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ کسی امام نے یہ وہ, میرے امام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو تراویح پڑھی نہیں ہے جماعت سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل کو دیکھیں گے یا امام عمر فاروق کو؟ ظاہر ہے. ہاں, تو سیدنا عمر تو جماعت قائم کر کے وہاں سے چلے گئے اور ساتھ جملہ بھی بول گئے. جملہ بھی کس کے, کوئی بعد میں یہ تعویل نہ کرے وہ ہم ہی چلے گئے, سن کو کام پہ گیا سی. انہوں نے جملہ بولا, صحیح بخاری میں ان کا جملہ نقل ہے, میں نے اس کلپ میں بتایا ہے. انہوں نے کہا یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, اس سے بہتر آخری پیر میں اٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہے. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھیں. اصل میں نا, میں آپ کو کچھ تلخ باتیں کروں, آپ نے برا نہیں ماننا. یہ جتنے ایونٹ سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہوئے ہیں نا, ان کے پیچھے ایک خاص ذہنیت ہے. جتنی یہ سرمنیز ہوں گی نا, اتنی چندہ کے معاملات چلیں گے. یار مجھے بتائیں کہ صحابی کسی نے مدرسہ بنایا تھا حفظ قرآن کا؟ یہ سب تمام علماء سے سوال ہے. کسی صحابی نے کوئی مدرسہ بنایا کہ لوگوں کو حافظ قرآن بنا کے, طوطے بنا کے نکالو جن کو قرآن حدیث آتا نہ ہو؟ یہ مدرسے کب سے بننے شروع ہوئے ہیں؟ کوئی مدرسہ بنا ہے؟ کوئی امام بخاری کا مدرسہ تھا جس میں حفظ قرآن کراتے تھے؟ حفظ قرآن کا کبھی کوئی مدرسہ نہیں رہا. یہ انگریزوں کے زیر اثر جب یہ غلامی کے دور میں آئے تو انہوں نے حفظ قرآن کے مدرسے بنائے, ساتھ ان کی روزی روٹی بھی چل پڑی. اور انہوں نے کہا پھر لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ایک بچہ حافظ بنا لو, باقی ٹھیک ہے پیو بھی اسمگلنگ کرے تے بھرا بھی شراب پیندے رہن, کر دے رہو سارے کام. ایک بچہ ہے تو 7 نو لے جائے گا, 7 تو تے گھٹ ہی ہو, تسی 7 کی گنتی پوری کر لو. اس طریقے سے یہ تراویح بھی ایک ذریعہ بنا ہے کھانے پینے اور ایکٹیویٹیز کا. حالانکہ یہ پیورلی ایک نفلی عبادت تھی. اور تراویح کا مقصد کیا تھا کہ قرآن کی ریویژن ہو جائے سال بعد, لوگوں کو پتہ چلے. تو سر انڈیا پاکستان میں تو تراویح کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں عربیوں کے تراویح کو قیام اللیل کو مانتا ہوں کہ واقعی ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. یہاں تو جناب لوگ تلاوت سن رہے ہو, عذاب کے یاد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. یہی حالت ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور لوگ تو صرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس رکوع میں کب جائے گا. تو سر اس سے بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے رات کے آخری پیر اٹھ کے 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 جتنے بھی آپ نے پڑھنے نوافل پڑھیں. امت کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں کہ آپ یہ عملی تواتر تو میرے بھائی کئی ایک چیزوں کا چلتا آ رہا ہے, لیکن الحمدللہ حق کی آواز ہمیشہ رہی ہے, کتابوں میں موجود رہی ہے, لوگ آواز نکالتے رہے ہیں کہ یہ نفلی چیزیں ہیں, ان کے اوپر فرض کا درجہ نہ ڈالا جائے. نبی علیہ السلام تو بخاری میں الفاظ ہیں, ناراض ہو گئے جو لوگ آگے تھے چوتھے دن. آپ فرمایا امت میں فرض کروانے لگے ہو, جاؤ اپنی اپنی پڑھو. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا تھا.
وہ نبی علیہ السلام کی رضا کے مطابق چلنا چاہتے تھے. حضرت عمر نے دوسرے اینگل سے دیکھا کہ چونکہ یہ پسندیدہ نماز ہے اب تو فرض نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے لے گئے, تو انہوں نے اس کو اسٹیبلش کرایا. اور وہ انہوں نے اسٹیبلش یہ نہیں کیا کہ تراویح کی جماعت شروع کرائی ہے, جماعتیں پہلے ٹولیوں کی شکل میں ہو رہی تھی, بخاری میں الفاظ ہیں. انہوں نے کہا یار ڈیڑھ ڈیڑھ مسجد نا مسجد بناؤ, کوئی کافظ لے کے کھلوتا ہے, کوئی دوسرے کو تیسرے, ان کا یار ایک کے پیچھے کر. یہ ٹوٹل گیم تھی. اس کو پکڑ کے پورے کا پورا نیریٹو کھڑا کیا اور پی ایچ ڈی تھیسس انہوں نے پکڑ کے لکھ دیا. تو پہلے مجھے الموطا کا جواب دیں گے, سارے جھوٹ بول رہے ہیں کہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے. امام تو اپنی کتاب میں لکھ کے چل گئے. جس طریقے سے امام حنیفہ کے اوپر کئی ایک جھوٹ باندھے گئے چونکہ ان کی کتاب کوئی نہیں تھی, ان کو تو ہم کسی خاص حد تک ہی بچا سکتے ہیں. امام مالک کی سیفٹی ہمارے پاس موجود ہے. امام مالک نے کوئی جھوٹ بنے گا نا, میں دکھا دیں گا, اے دیکھ لو الموطا امام مالک کرو گے. اچھا معذرت کے ساتھ ایک ضمن چیز آئی ہے اس میں کہ آپ نے مدرسے کے والے سے کہا, تو اگر قرآن و سنت کا ادارہ قائم ہو رہا ہے لوگوں کی تعلیمات کے لیے تو اس میں اعتراض والی تو بات, تو قرآن دوسرا ادارہ ہو تو تب نا. نہیں تو میں تو اس میں حفظ کے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں, حفظ کے جو طوطے بنا کے نکال رہے ہیں. نہیں حفظ کے علاوہ بھی تعلیمات وہ کون سا ہے؟ آپ میں قرآن و سنت کس جگہ پڑھائی جاتی ہے؟ کوئی مدرسے کا نام ہے تو مجھے بتائیں. قرآن و سنت تو تمام مدارس میں ہی پڑھائی جاتی ہے. اچھا, تو وہ یعنی آپ کا خیال ہے کہ قرآن و سنت کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پاک جو میرے سامنے پڑھا ہوا ہے ظاہر ہے, اور سنت یہ 6 کتابیں. جی جی تو دنیا کے اگر کسی مدرسے میں یہ 6 کی 6 کتابیں درس نظامی کے کورس میں پڑھائی جا رہی ہیں نا, اس مدرسے کا مجھے آپ نے نام بتانا ہے اگلے سال جب آپ آئیں گے. ہمارے علم میں تو نہیں, ہمارے علم میں تو ہے حدیث کا دورہ. جی حدیث کا کراچی میں بھی بہت بڑے بڑے. سر میں نے ایک دعویٰ کیا نا کہ یہ 6 کی 6 کتابیں اہل سنت کی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ 6 کی 6 کتابیں جس مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں مکمل اچھا قرآن کے ساتھ, اس مدرسے کا نام مجھے بتا دیں آپ. تو ابھی لے جائیں نا, ابھی آپ کے پاس ٹھیک ہے. نہیں ہمارے علم میں تو ہے کہ دورہ حدیث ہوتا ہے. حدیث کا دورہ ہوتا ہے, تو وہ کیا چیز ہے؟ دورہ حدیث آپ ان علماء سے پوچھیں جو وہاں پہ پڑھتے ہیں. میں اب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا ایک میری جو ہے نا وہ حص مزاح کی بہت زیادہ ہے. وہ دورہ حدیث ہوتا ہے, وہ ایک پڑھتا رہتا ہے جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں نا, یہ حافظ قرآن آگے وہ تراویح میں پڑھ رہا ہوتا ہے, نیچے پیچھے سن رہے ہوتے ہیں. اس طرح تیزی تیزی سے بھی حدیث کی کتابیں پڑھا کے نا, وہ بخاری کچھ پڑھا دی, کو نوٹس پڑھا. میں آپ کو چلیں آپ ایک اپنا پرسنل واقعہ بتا دیتا ہوں. اسلام آباد میں ایک دیوبند کے مفتی تھے, ان کے پاس میں جب نیا زمانے جہالیت سے یعنی روگردانی کر کے اس طرف آیا نا, تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. ہمیں شوق تھا علماء کے پاس جانے کا نا, تو ان کو شک پڑ گیا یہ تو کوئی نا ادھر ادھر جا رہا ہے. اب وہ جو بندہ مجھے لے کے گیا تھا وہ بتانے لگا کہ یہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں. میں ان کا نام نہیں لیتا, بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا اسلام آباد کے اندر, ایجوکیٹڈ بندے ہیں. بیٹھک میں چلے گئے, لائبریری تھی, کتابیں تھیں, یہ وہ کرتے کرتے نا, تو وہ بات کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں یہ تقلید بہت ضروری ہے جی, جو ہے نا وہ تقلید کے بغیر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. وہ اصل میں مجھے سنانا چاہ رہے تھے. تو میں نے کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو لکھا ہے کہ اس امت میں گمراہی کا دروازہ جن چیزوں نے کھولا ان میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے. استغفر اللہ, آپ نے شاہ ولی اللہ کو پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی, میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے, پڑھا ہوا ہے. ایک تو ہے کہ ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ایک ہیں پڑھی ہوئی ہیں. کہتے کون سی کتاب, آپ نام بتائیں کتابوں کے. میں نے کہا حجت اللہ البالغہ, میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ. میں نے کہا سر حجت اللہ البالغہ لے آئیں آپ, میں ابھی آپ کو نکال دیتا ہوں اس میں سے. وہ بندہ اپنی سیٹ سے اٹھا, حجت اللہ البالغہ لینے کے لیے گیا, راستے سے ہی واپس آ گیا. وہ انجینئر صاحب ہم نے پوری نہیں تھی پڑھی. یہ دورہ ہوتا ہے, حدیثیں بھی دورہ ہی ہوتی ہیں. تو وہ ہم نے نوٹس پڑھے تھے. میں نے کہا سر پھر آپ نے نوٹس ہی پڑھے نا, حدیثوں کے بھی نوٹس ہی ہوتے ہیں. عتیق الرحمان شاہ صاحب, انور شاہ کاشمیری صاحب کی آگے آپ سمجھیں کہ وہ ایک سٹیپ پوتے لگتے ہیں ان کے, جو دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث تھے, انور شاہ کاشمیری صاحب. اب وہ ان کے وہ پوتے جو ہیں وہ اہل حدیث ہوئے, پڑھے ہوئے دیوبند کے مدرسے سے, اور وہ انہوں نے اپنا خود واقعہ سنایا کیوں ہے. کہتے ہیں میں پڑھ کے فارغ ہوا, میں ایبٹ آباد میں کسی اہل حدیث عالم کو ملنے کے لیے گیا. اس نے مجھے کہا آپ بیٹا درس نظامی کر کے آ گئے ہیں, تو آپ نے مطلب نماز کا طریقہ نہیں پڑھا حدیث کی کتابوں میں. ان کا ہم نے تو حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں, تو ہم نے تو طریقہ نہیں پڑھا. وہ کہتا ہے کہ آپ یہ عتیق الرحمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دیوبندیوں سے پڑھے ہوئے, پڑھنے کے بعد گمراہ ہوئے ہیں. پہلے ہو جاتے تو کہتے ہیں کہ وہ شروع ہی خراب سی.
وہ کہتے ہیں میں پورا درس نظامی کر کے فارغ ہو چکا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ بخاری میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ چیپٹر چھوڑا ہوا تھا. تو دورہ حدیث ایک دورہ وہ پنجابی والا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ اردو میں بھی ہوتا ہوگا. ہاں, تو یہ دورہ حدیث بس یہ دور ہی ہوتا ہے, گزر جاتا ہے. ایک جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد عثمان بھائی ایک چائے کا دور کریں گے, گزر جائے گا آپ کے سامنے سے, اس کے بعد وہ آپ نے چائے پی ہوگی پوری رات میں, پھر پتہ نہیں ساری میں کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو یہ دورہ ہی ہے سر. صحیح, ان دوروں سے باہر نکلے سر, یہ مرغی کے دورے ختم کریں آپ پورا قرآن و حدیث پڑھیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. ہاں جی. ایک بھائی کا بڑا سخت سوال ہے آپ کے لیے. ابھی کون سا سخت رہ گیا ہے؟ جواب سخت ہوتا ہے, یہ سوال تو آپ کے بڑے نرم نرم ہوتے ہیں. ابھی تک تو کوئی سخت سوال آئی نہیں ہے, مجھے تو مزہ آتا ہے. جس کا امام کوئی نہیں, ہاں جی, اس کا امام شیطان ہوتا ہے, اور آپ کا بھی کوئی امام نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں میں پوچھ رہا, بس کتاب کا نام بتا دیں. نہیں وہ انٹرنیشنل نمبر نہیں پوچھ رہا, میں تو بھائی کا سوال, میں نمبر نہیں پوچھا میں نے. آپ بھائی ہیں تو اللہ کے بندے, تو آپ بڑے بھائی بنے نا ان کے, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات. ہم حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں پوچھ رہے, آپ صرف حدیث کا نمبر, حدیث کے الفاظ بتا دیں کہ بخاری میں, مسلم میں ہم ڈھونڈ دیتے ہیں. یہ میرے بھائی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے. اچھا. امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری نے کتاب لکھی ہے بیت و خلافت, اور انہوں نے اسی سوال کے جواب میں وہ کتاب لکھی, اتنی سی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, پیری مریدی کی شرعی حیثیت, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا. انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ہوتی ہے بیت طریقت اور ایک ہوتی ہے بیت خلافت. بیت خلافت جو ہے نا وہ تو ہے واجب جب خلافت قائم ہو, اور وہی بیت جو اتار کے پھینکتا ہے وہ اپنے, جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کا, وہ اتار کے اس نے پھینک دیا. اور وہ ساری حدیثیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں وہ بیت خلافت کے بارے میں. بیت طریقت وہ نہیں ہے. بیت طریقت تو صوفیاء کی ایجاد ہے, انہوں نے اپنے ایک معاملات چلانے کے لیے ایک چلا دی. اچھا, اب بیت طریقت کے اندر انہوں نے پھر یہ اصل میں بایزید بستامی کا قول ہے. وہ کنیت والے بایزید بستامی, جی وہ میرا کلپ بھی ہے کہ بایزید بستامی کی کنیت کا مسئلہ. ٹھیک ہے جی, یہ بایزید بستامی کا قول ہے, اور اس کے اوپر احمد بریلوی صاحب کے کامنٹس ہیں کہ یہ قول محض باطل ہے. تحقیق ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک لمحے کے لیے نا غیر مقلد ہو گئے تھے احمد بریلوی صاحب جب انہوں نے یہ جملے لکھے, اس کے بعد پھر دوبارہ ادھر آ گئے. بل انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا ہے. میں بالکل احمد بریلوی صاحب کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ جملہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے, جس کا امام نہیں اس کا امام شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. اور اگر اس کو کوئی صحیح ماننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا. شکر ہے سنی انہوں نے کہا, بریلوی نہیں کہا. تو سنی اور ٹنی میں فرق تو آپ کو پتہ ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لیں ہمارا. تو انہوں نے کہا جو ٹنی ہے نا, یہ یعنی میں ایڈ کر رہا ہوں, ٹنیوں کے امام تو کافی سارے ہیں, سنیوں کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سر آپ ہمیں خود ہی کہتے تھے کہ بزرگوں کے پیچھے چلیں, تو بزرگوں نے تو ہمیں بتایا کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمارا امام تو کوئی شیطان نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کلمہ ہی وہ ہے جس میں ان کا نام آتا ہے. تو ہمارا امام تو ہے سر. اچھا, تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑا عام, تیسرا سوال ہے, 3 سوال کر بیٹھے جے, وہ خیر تفصیل تھی اس میں. تو سوال یہ ہے کہ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ آل محمد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہے, یا اس سے امت محمدیہ بھی شمار کی جائے گی اس کے؟ یہ دیکھیں اس میں ایگزیجریشن ہوئی ہے. اگر آپ انصاف کی بات لیں نا تو آل محمد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہی ہے, اور آپ کے اہل بیت ہیں. جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق غدیر خم کی 4 حدیثیں ہیں نا, 6225 سے 6228 تک, اس میں سیدنا زید ابن ارقم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو پھر ان سے تابعین پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے, کیا نبی کی بیویاں نہیں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن وہ یہ والے جو اہل بیت ہیں نا جن پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت اور ہیں جن کے بارے میں غدیر خم کے اوپر آیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اہل بیت میں آل جعفر, آل عقیل, آل عباس اور آل علی ہیں. نبی علیہ السلام کے جو یعنی خاندان کے لوگ ہیں, قیامت تک ان کی نسل, یہی آل محمد بھی ہیں, یہی اہل بیت ہیں, انہی پہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جن لوگوں کو اہل بیت سے بغض تھا نا, انہوں نے قرآن پاک سے فارمولے نکال کے انہوں نے کہا جی قرآن نے تو آل فرعون لیا ہے, تو وہ فرعون کی اولاد تو نہیں تھی,
آل کا ایک مطلب ہوتا ہے والا، آل فرعون یعنی فرعونی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عربی میں آل فرعون سے مراد ہے فرعونی، فرعون والے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ اکثر مقلدین کو لکھتے تھے آل تقلید، ٹھیک ہے.